السلام علیکم، میں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آج کا جو موضوع میرا ہے وہ بڑا ایک عام موضوع بھی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ملک کی آپ دیکھیں اکانومی جس طریقے سے ڈاؤن ہو رہی ہے، سیاست جا رہی ہے، رستے بند۔ کل بھی ہمیں اتفاق ہوا راولپنڈی جانے کا اسلام آباد سے، اور رستے میں ایئرپورٹ کے پاس جو اولڈ ایئرپورٹ کے پاس رستے بند تھے۔ نتیجہ یہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ پھنسے ہوئے تھے، جانا چاہ رہے تھے۔ اب لوگوں کے لیے پتہ لگا کہ مری روڈ بھی بند ہے، کشمیر ہائی وے سے بھی بند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کیمپ لگا کے، اور وہ اپنا سیاسی مقاصد ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس کے اندر عوام بڑا بری طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ عام آدمی نہ تو وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، یا کسی بھی پارٹی کا ہو، یا غیر جانبدار ہو، وہ اس میں متاثر ہوتا ہے، اور اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حکومتیں بناتی ہیں۔ آپ کا جو پی ٹی آئی کا احتجاج اگر خاص پارٹیوں کے خلاف ہے، اگر خاص لوگوں کے خلاف ہے، تو وہ اتنے افیکٹ نہیں ہوتے جس سے عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس سے جو اس قسم کی چیزوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں، جب ان کو رستے نہیں ملتے، تو میں سمجھتا ہوں متنفر ہوتے ہیں، وہ سیاسی نظام کے ساتھ متنفر ہوتے ہیں۔ ان کو یہ جمہوری، یہ جو آئینی، یہ جو ہمارا ایک سو کارڈ ایک جمہوریت کا ایک ہمارے یہاں ایک چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، تو وہ عوام کا وہ شیک ہوتا ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ عوام جمہوریت چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے امریت یا ماشاء اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ اپہیول، ایک دوسرے کھینچا تانی ایک زمانے میں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے درمیان چلا کرتی تھی۔ اب وہ آپ کے سامنے یہ باقی مسلم لیگ اور پی پی مل گئی ہے، اور باقی جماعتیں بھی ایک ہیں، اور پی ٹی آئی اور اس کے ایک دو جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ یہ کھینچا تانی جو ہے یہ عوام کو تو خیر جو تباہ کرے گی، ملک کو تباہ کرے گی، ملک کو دوبارہ کہ یہ آمریت کی طرف نہ دھکیل دے، یہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں تو اب جان چاہیے، ہمیں اپنا مال چاہیے، ہمیں اپنا روزگار چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ڈسٹرب ہوں، کہ صرف ہمیں جو ایک 5 سال کے بعد ہمارے ایک جو عوام کو ایک جمہوری حق ملتا ہے ووٹ دینے کا، اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس جمہوریت سے کچھ اور مل رہا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس چلے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پارٹیوں کو اپنے درمیان تھوڑا سا وہ پیدا کرنا پڑے گا، کوئی صبر، تھوڑی سی گیو اینڈ ٹیک کی طرف جانا پڑے گا تھوڑا سا۔ اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، مارچ کے بعد سے حالات ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کو ہٹایا جو گیا وہ غلط، غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، حالانکہ غیر جمہوری نہیں تھا، اکثریت وہ اپنی لوز کر چکے تھے، تو وہ جو پارٹی کے بعد اکثریت تھی وہ جیت گئی۔ یہ ہوتا ہے ابھی پچھلے ماہ سے جب سے ہمارے یہ ہوا ہے ملک میں حکومت تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد سے انگلینڈ کے اندر 2 وزارتیں ختم ہو چکی ہیں، 2 پرائم منسٹر گھر جا چکے ہیں اس کے بعد بنے، اور وہ ان کے پاس بنیادی طور کے اوپر جو وہ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اکثریت لوز کر رہے تھے، وہ وہاں پر ان کا کر چکے تھے، ان کو نظر آیا کہ اب، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوتیں ہو چکی تھیں، تو وہ لیکن انہوں نے بڑے آسانی سے وہ چلے گئے گھر، وہاں پاؤنڈ بھی نہیں گرا، اکانومی بھی خراب نہیں ہوئی، لوگوں کے رستے بھی بند نہیں ہوئے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا عجیب قسم کا پیدا ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی جو بھی ایک برسر اقتدار آتی ہے، اور اگر وہ کسی طریقے سے بھی جمہوری طریقے سے بھی لوگ اسے گھر بھیجے جائیں تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی اقتدار اس کی ملکیت ہے۔ اقتدار تو عوام کی ملکیت ہے، وہ چاہیں جس کو مرضی دیں، وہ تو ایک بڑا ایک پروسیس ہے، اور وہ آئینی جو بھی طریقہ کار ہے اسے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہو تو وہ بات قابل فہم ہے کہ واقعی وہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر آئینی طریقے کے مطابق ہو رہی ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دنیا میں لاتعداد حکومتیں اسی ہر روز تقریباً دنیا میں 200 ممالک ہیں، میرا خیال ہے ہر روز نہیں تو دوسرے روز ایک حکومت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے گروہ بندیاں، جتھے اور کھڑے ہو جانا، اور وہ لے کے اتنے بڑے بڑے، اب یہ لانگ مارچ کے اندر جس طریقے سے ہوئی، یہ بڑا انتہائی افسوسناک کام ہوا کہ وہاں پر آپ کے سامنے یہ حملہ بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی کچھ ڈیتھس ہوئیں، جو کہ ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوئیں، جو ٹریلر کے نیچے لوگ آ کر جہاں بحق ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں وہ معصوم لوگ تھے، بچے بھی تھے بعض اوقات اس میں، تو یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ ہماری پارٹیوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جمہوریت رہے گی تو ان کی بھی یہ جو ہے ایک
امید رہے گی کہ حکومتوں میں آ جائیں گے۔ اگر یہ پروسیس ختم ہو گیا جمہوری، اور جس طریقے سے لوگوں کا ایک رجحان تبدیل ہو رہا ہے، لوگ اب اپنی جان کی حفاظت کی زیادہ فکر کر رہے ہیں، وہ اپنے مال کی، اپنے بچوں کی، وہ ان کو نگرانی اور ان کا وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ تو دیکھتے ہیں کہ ایمبولینسیں بھی پھنس جاتی ہیں، مریض اسپتال نہیں پہنچ سکتا، بچے اسکول نہیں جا پا رہے، اسکول چلے جائیں تو واپس نہیں آ پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں کب تک چلیں گی؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ حکومت اسٹیٹ جو ہے وہ کب تک یہ چیزیں دیکھے گی؟ ریاست کا فرض ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جہاں اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، وہاں عام آدمی کے حقوق کی دیتا ہے، اس کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی نقل و حمل، اس کی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے اس کو۔ اگر یہ گارنٹی نہیں ختم، اگر یہ گارنٹی صرف چند لوگوں کے لیے ہی ملے گی اور ان لوگوں کو یہ اس کے فوائد ملیں گے، تو عوام تو متنفر ہو جائیں گے اس سلسلے سے، کیونکہ 22 کروڑ عوام اور چند پارٹیاں، یہ کام اس طرح نہیں چل سکے گا۔ تو میرا بڑا سنسیئر میری ایڈوائز ہے ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں، جو بھی ہمارے اس وقت کابرین ہیں، ان سے کہ خدا کے واسطے لیڈرشپ اس حد تک نہ چلی جائے کہ آپ اکانومی بھی کو جو ڈوب رہی ہے، آپ کا ایک طرف آپ ہر پارٹی کہہ رہی ہے، ابھی پی ٹی آئی بھی بڑے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، سری لنکا بننے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر سارے سڑکیں بند کر کے، اگر آپ کاروبار بند کر کے، روزگار لوگوں کو چھین کے، تو آپ تو وہ منزل جو کہ کبھی شاید ہم اسے بچ جائیں، اس کو قریب لانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، خدا کے واسطے سنبھل جائیں۔ سارے کے لیے میری یہ ایڈوائز ہے، یہ ہر پارٹی کے لیے، یہ اس لیے کہ یہ معاملات بہت عرصہ اس طرح شاید نہ چل سکے۔ عوام بڑے متنفر ہو چکے ہیں، کیونکہ میں خود بھی ایک شہری ہوں، میں خود بھی اسلام آباد میں اور پنڈی میں مجھے کل جس طرح جانا پڑا، تو میں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ جا کے پھنس گئے، اور وہ ایئرپورٹ سے، پرانا ایئرپورٹ جو ہے وہاں سے آگے ہم نہیں جا سکے۔ راولپنڈی جانا چاہتے تھے، پتہ لگا کشمیر ہائی وے بھی بند ہے، پتہ لگا کہ جو مری روڈ وہ بھی بند ہے، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، اور کسی کو پھر ہمارے یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو رستہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، کسی شخص کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے، نہ جوان کے لیے، نہ ایمبولینس کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کم از کم نہ تو یہ سیاسی لحاظ سے جائز ہے، نہ مذہبی لحاظ سے جائز ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے جائز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی آپ کو کوئی بھی لا یا دنیا کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے کنفائن کر دیں۔ تو مہربانی کر کے اس کو دیکھیں اور خدا کے واسطے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے۔ باقی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں چینل، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی جو صحت مند قسم کی جو اچھی ویڈیوز دی جائے۔ ورنہ ویڈیوز تو اللہ تعالیٰ یوٹیوب پر چل رہی ہوتی ہیں، بے مقصد ویڈیوز ہیں جو ان کی لاکھوں میں لائکنگ ہوتی ہے، لیکن جو اچھی ویڈیوز ہیں، آپ جن کے کوئی میسیج ہے جس کے اندر، ان کو بھی آپ انکریج کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔